بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح مکہ پر دوبارہ نظر۔ مہینوں کی تپش، فتابش، لو اور لپٹ، تڑاخے اور جلاپے کے بعد جب برسات کی ہوائیں چلتی ہیں تو کالے کالے بادل امنڈ ڈمنڈ کر آتے ہیں اور جل تھر بھر جاتے ہیں۔ سالہ سال کی سختیوں، آزمائشوں، امتحانات اور اولاد کے بعد جب معیشت متعلقہ کو اس معیشت کو جس کے اوپر کوئی معیشت نہیں منظور ہوا کہ مردہ میں جان پڑ جائے اور سوکھی ہوئی کھیتی لہلانے لگے تو نیتوں کے رخ پلٹ دیے اور دلوں کی اقلیم میں انقلاب برپا کر دیا۔ جو گردنیں اکڑی ہوئی تھیں وہ جھکی اور جو زبانیں انکار پر اڑی ہوئی تھی وہ اقرار کا حکم پڑھنے لگی۔ جو قلوب اپنی سختی و کثافت میں پتھر کو شرما رہے تھے وہ پانی پانی ہو گئے، اور جو جہنم کے شعلوں کے لیے تیار ہو رہے تھے وہ جنت کے ٹکٹ کی خریداری کو لپک لپک کر بڑھے۔ مکہ کی سرزمین جو توحید کی منادی کرنے والے پر تنگ ہو چکی تھی، اب اسی بے بس اور بے کس یتیم کے جاؤ و جلال، فتح و اقبال کے سامنے اپنی ساری وسعتوں اور پہنائیوں کے ساتھ پیش ہوئی، اور خانہ کعبہ کا دروازہ اسی ہجرت کر جانے والے پردیسی کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اس کے خادموں اور خدمت گزاروں کے ہاتھوں کھل رہا۔ جس اللہ کا نام زبان پر لانا منع تھا، اب اسی کی بڑائی کی پکار عرب کے گوشے گوشے میں گونجی، اور اس کے جس بندے کو مکہ نے حقیر جانا اور طائف نے تمسخر کیا تھا، اس کی سچائی اور عظمت کی شہادت دینے پر اب مکہ و طائف، حجاز، یمن و عمان، دشت و جبل کے پہرو، جوان، زن و مرد، غول کے غول، خیل کے خیل، جھپٹ جھپٹ کر آگے بڑھنے لگے۔ جس مجبور بے کس کو اپنا عزیز و محبوب وطن راتوں رات صرف ایک رفیق طریق حضرت صدیق اکبر کی میت میں چھوڑنا پڑا تھا، وہ اس شہر میں جس کے در و دیوار تک اس کی عداوت کا عہد کر چکے تھے، اس کے 8ویں ہی برس اس شان سے داخل ہوا کہ 10,000 آہن پوش جاں باز اس کے جلو میں تھے، اور کوکبہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظر اس جاؤ جلال کا تھا کہ بڑے سے بڑے دشمن اسلام کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ چند سال کے اندر دیکھتے دیکھتے دنیا کی کایا پلٹ چکی تھی۔ اب راج تھا تو مکہ کے سمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جیت تھی تو نبی ہاشم کے اس یتیم کی، اور ابو جہل کی مختاری، عتبہ کی سرداری، ابو لہب کی ریاست، سب نسا منسا ہو چکی تھی۔ عاص بن وائل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ کے بھائی اور بھتیجے، پوتے اور پوتی اگر کہیں تھے تو اس آرزو و تمنا میں دوڑتے ہوئے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکابوں کو چومیں اور خاک پاکوں آنکھوں سے لگائیں۔ یہ عجیب و غریب نظارہ عالم رویا و منام میں نہیں، نگاہ کشفی اور عرفانی سے نہیں، اسی عالم و بیداری میں انہی مادی آنکھوں سے دکھایا گیا، اور دکھانے کے ساتھ ہی جتا بھی دیا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا محض نصرت الہی سے ہوا۔ نصرت کا وعدہ شروع سے ہی تھا، نصرت عالم علم باری میں مقدر ہو چکی تھی۔ جب اس کی گھڑی آئی، نصرت اپنے عین وقت پر ظاہر ہو کر رہی۔ جب اللہ کی مدد اور مکہ کی فتح پہنچی، یہ اللہ پاک نے ہی فتح عطا فرمائی تھی، ورنہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے لیے بھی اپنے عزم و ہمت، اپنی زور و بازو سے ممکن نہ تھا کہ اتنا زبردست اور عظیم الشان انقلاب پیدا کر سکتا، اور فتح اسی نصرت الہی کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہو کر رہی۔ نصرت کا رنگ تو لطیف و خفی ہوتا ہے، اس کا ادراک تو صرف صاحب بصیرت ہی کر سکتے ہیں، لیکن فتح کا ظہور ایسا مادی اور اس قدر نمایاں اور عیاں تھا کہ عامی سے عامی نے بھی اسے دیکھا، اور غیبی سے غیبی بھی اسے سمجھ کر رہا۔ تو دوسروں کے لیے بھی ممکن ہے، جسموں کے فتح تو دنیا میں اور بھی ہوئے ہیں، یہ نبی کی فتح تھی، اللہ کے سب سے بڑے پرستار کی فتح تھی، سکندر اور چنگیز کی فتح نہ تھی۔ یاد یہ نہیں دلایا جاتا کہ ملک کا رقبہ اتنا وسیع ہوا، خراج کی رقم میں اتنے کا اضافہ ہوا، رعایا کی گنتی اتنی بڑھ گئی، بلکہ مخاطب کے خاص مذاق پیغمبری کی رعایت سے ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اس فتح کے آثار میں تم نے سب سے بڑا اور نمایاں اثر یہ دیکھ لیا کہ جس میں لوگ شامل ہونے سے ڈرتے تھے، اب اس میں فوج کی فوج، جوگ در جوگ، گھرانے محلے کے محلے بے دھڑک اور بلا جھجک شامل ہو رہے ہیں، اور شامل کس لیے ہو رہے ہیں؟ کسی انسانی جتھے کی تقویت کے لیے نہیں، قبیلہ، قوم، ملک، رنگ، نسل، وطن، جھنڈا بلند کرنے کے لیے نہیں، بلکہ فی دین اللہ، محض اللہ کے نام کی پاکی اور بلندی کے لیے۔
توحید کی پرستاری کے لیے لوگ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہتھیار نہیں رکھ رہے، سیاسی محکومی کے قرار نامے نہیں لکھ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، توحید کا کلمہ پڑھ رہے تھے، جسموں اور زبانوں سے نہیں دل و جان سے اسلام کے حلقہ بگوشی میں آ رہے تھے۔ کل تک جس نور حق کے خون کے پیاسے تھے، آج اسی شمع کے گرد پروانہ وار خود نثار ہو جانے کو آگے بڑھ رہے تھے۔ اس عجیب و غریب فتح کو نصرت الہی کے اور کس شے پر محمول کرنا ممکن ہے؟ دنیا جب فتح مند ہوتی ہے تو عام طور پر کیا کرتی ہے؟ اچھلتی ہے، کودتی ہے، ناچتی ہے، گاتی ہے، باجا بجاتی ہے، جشن مناتی ہے۔ یہ فتح جس طرح اپنی ذات میں بے نظیر تھی، اپنے ثمرات و اخافی کے لحاظ سے بھی بے نظیر رکھی گئی۔ حکم یہ نہیں ملتا کہ اس فتح کی خوشی میں شہر میں چراغاں کیا جائے، جلسے اور مظاہرے کر کے تجاویز پاس کی جائیں، بلکہ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اب اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اس سے استغفار کی درخواست کیجیے، وہ تو بڑا قبول کرنے والا ہے۔ دین کی تکمیل ہو چکی، فرائض نبوت تمام ہو چکے، پیام کی منادی تم کر چکے، حق کے لیے اور حق کے خالق کے حکم سے خالق کی جانب اپنے دل پر جبر کے بہت رجوع کر سکی، اور توبہ قبول ہونے کی بشارت اسے دی جا رہی ہے، جو معصوم ہی نہیں معصوموں کا سردار ہے۔ لیکن صلی اللہ، بندہ بھی کیسا تھا اپنے مولا کا عاشق ذات۔ حکم کی تعمیر تو جس طرح کی ہوگی اس کا حال عین معنی ہی جان سکتے ہیں۔ زبان سبحان اللہ و بحمدہ کے ورد سے ناشنا رہنے پائی ہو اور کلمات استغفار کی کثرت، اس کے علاوہ احکام میں مخاطب گو پیغمبر ہوتے ہیں، لیکن مراد امت ہوتی ہے۔ جب فتح و نصرت، غلبہ و کامرانی کے موقع پر رسول تک کو حکم تسبیح و استغفار کا ہے تو غیر معصوم افراد امت کے لیے ان احکام کی تعمیر کتنے درجوں میں ضروری ہوگی۔ جزاک اللہ۔